اور اس نکاح سے کیا سبق ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، پہلا سبق، عورت اور مرد جب بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہوں عمر کا فرق کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ 25 سال کا لڑکا 40 سال کی لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سبق ملا، 3 بار بیوہ ہونے کے بعد بھی چوتھی مرتبہ نکاح کرنے کو ہرگز شرم محسوس نہ کرو، ابھی بھی تم نکاح کے لیے تیار رہو۔ تیسرا سبق ملا، بیوہ بن کر رہنا ہرگز گوارا نہیں ہے، چاہے وہ چوتھی مرتبہ شوہر برداشت کرنا پڑے۔ چوتھا سبق ملا، بیوہ کا نکاح کرنے میں بچوں کو رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح پہلے 15 سال کی عمر میں ہوا تھا، 40 سال کی عمر میں چوتھا نکاح ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے 15 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوا، 16 سال کی عمر میں حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے پہلے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت میں 24 سال کی عمر کے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسكين 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 رجل ليست له امرأة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے سماج کا بہت ہی مظلوم طبقہ، جس پر پورے مذاہب میں تقریباً ظلم ہی کیا جاتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، وہ ہے بیوہ خواتین کا طبقہ۔ شادی کے بعد کسی کا شوہر انتقال ہو جائے وہ خاتون بیوہ کہلاتی ہے، چاہے شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی ہو اور 19 سال کی عمر میں 1 سال کے بعد شوہر انتقال ہو گیا تو 19 سال کی لڑکی بیوہ کہلاتی ہے۔ اب اگر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 50 سال تک شادی کے باقی رہے، 50 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تو اب یہ خاتون 50 سال کی بیوہ کہلاتی ہے۔ بیوہ 19 سال کی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، بیوہ 60 سال کی بوڑھی خاتون بھی ہو سکتی ہے، لیکن سماج میں 19 سال کی لڑکی پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اور 60 سال کی بوڑھی خاتون پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کرو ان لوگوں کا جو بغیر نکاح کے ہیں۔ ایاما یہ ایمن کی جمع ہے، ایمن مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد اگر بغیر نکاح کے ہے تو اس کا نکاح کر دو، لڑکی اور عورت بغیر نکاح کے ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، پہلا نکاح کرنا ہے تو بھی اس کا نکاح کرو، نکاح ہو چکا تھا، طلاق ہو گئی یا شوہر انتقال ہو گیا، اب پریزنٹ وہ بغیر نکاح کے ہے تو اس کا بھی نکاح کر دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں جو بھی بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ لڑکا کنوارا ہے، نکاح کی ضرورت ہے، نکاح کر دیا جائے۔
شادی ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، لڑکا بغیر بیوی کے ہے، لڑکے کا نکاح کر دیا جائے، بغیر شادی کے لڑکے کو رکھا نہ جائے۔ لڑکی کنواری ہے، نکاح نہیں ہوا، اس کا فوراً نکاح کرایا جائے جب مناسب رشتہ مل جائے۔ نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی یا شوہر انتقال ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس لڑکی کا جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کا بھی فوراً نکاح کرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عبادکم و امائکم، چاہے وہ تمہارے مردوں میں سے ہے یا عورتوں میں سے ہو۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ لڑکا غریب ہے، لڑکی غریب ہے، غریبی کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو غریبی کے خوف سے نکاح سے ڈرے مت رہو، دور مت رہو، اللہ اپنے کرم سے ان کو مالدار بنا دیں گے۔ نکاح کی سنت زندہ کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بہت جانتے ہیں۔ زیادہ ہوشیاری اللہ کے حکم کے سامنے مت کرو۔ قرآن کی آیت میں تو ہے کرا دو، بیوہ کا نکاح کرا دو، فلاں کا کرا دو، لیکن سماج بھی دیکھنا پڑتا نا، حالات بھی دیکھنا پڑتا نا۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے نعوذ باللہ حالات کیسے ہیں، اللہ کو نہیں معلوم ہے نعوذ باللہ سماج کیسا ہے۔ قرآن مجید یہ آیت 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پہ اتری ہے، تو اس سماج کے لیے بھی یہی حکم تھا، قیامت تک جو سماج آئے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید نبی کے زمانے کے لیے تو قرآن مجید کو فالو کرنا آسان تھا، اب اس زمانے میں قرآن مجید کو فالو کرنا مشکل ہے، تو گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس زمانے کے لحاظ سے ایک اور قرآن نازل کرنا چاہیے، پرانا قرآن نہیں چلے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بغیر نکاح کے رہنے والوں کو جو بات فرمائی، بغیر نکاح کے رہنا شریعت ہرگز پسند نہیں کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فقیہ الامت کا لقب دیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مرنے کے لیے 10 دن باقی ہوں، مجھے ضرورت محسوس ہو کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے، تو میں ان 10 دنوں کے لیے بھی نکاح کر کے مروں گا، بغیر نکاح کے نہیں مروں گا۔ حتیٰ کہ اگر حضرت اسرائیل فرشتہ آ کر بتا دے کہ آپ کی 10 دن کے بعد موت ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، اسرائیل کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر موت کا پروانہ دے کر جائیں، اس کے درمیان میں اگر شادی کی ضرورت محسوس ہو تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تب بھی میں نکاح کر کے مروں گا، بغیر نکاح کے نہیں مروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی 10 دن میں مرنے والے کا نکاح کر کے مر جائے گا تو بعد میں اس بیوہ کا کیا ہوگا؟ یہ وہی سوچتے ہیں جنہیں اسلامی سوچ اور سمجھ نہیں ہے۔ جب اسلام یہ بتاتا ہے کہ بیوہ سے نکاح کرو، تو اگر کوئی مرے گا تو فوراً دوسرا اس کی جگہ پر اس بیوہ کا سہارا بننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور جس سماج میں کنواری لڑکیوں کے نکاح کے لیے ہی شرائط کی ایک لمبی فہرست رہتی ہے، لڑکی کے بال ایسے، گال ایسے، چال ایسی، کمر ایسی، رنگ ایسا، ایجوکیٹڈ اور گریجویٹ ایسی، خاندان ایسا، بھائی ایسے، تجارت ایسی، یہ سارے شرائط جن احمقوں اور بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے یہاں تو بیوہ سے نکاح کرنے کا تصور بھی محال ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے نکاح کو ہی محال بنا کے رکھے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسکین مسکین مسکین، غریب ہے وہ شخص، غریب ہے وہ شخص، قابل رحم ہے وہ شخص، بیچارے پہ رحم کرو۔ کون؟ لیست لہو امراتن، جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ غریب ہے، بیچارہ مسکین ہے، قابل رحم ہے وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کان کثیر المال، اگر اس کے پاس بہت سارا مال دولت دھن دولت ہے تو بھی وہ غریب اور مسکین ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، دنیا کی دولتیں کتنی بھی کیوں نہ ہوں، اگر بیوی نہیں ہے پھر بھی وہ شخص قابل رحم ہے، پھر بھی وہ شخص غریب اور مسکین ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسکینتن مسکینتن مسکینتن، قابل رحم ہے وہ عورت، غریب ہے وہ عورت، لیس امرات لیس لها زوج، وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے، شوہر کے بغیر رہنے والی عورت بھی قابل رحم اور مسکین اور محتاج کے درجے میں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِن كَانَتْ غَنِيَّةً
मुक्सिरतन, या रसूल अगर वो बहुत ज़्यादा मालदार है, धन दौलत वाली है, तो भी वो मिस्कीन और काबिल रहम औरत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइन कानत गनीयतन मुक्सिरतन, चाहे वो कितनी ही मालदार क्यों ना हो, फिर भी वो काबिल रहम और मिस्कीन और गरीब है। शादी से ही एक दूसरे की मोहताजगी ख़त्म होती है। दुनिया की एहतियाजी ज़रूरतमंदी अलग अलग तरीक़े की है, लेकिन मियाँ के ज़रिए से शोहर को, शोहर के ज़रिए से मियाँ को जो एहतियाजी है, जो मोहताजगी है, वो सिर्फ निकाह से दूर हो सकती है, राशन पानी से दूर नहीं हो सकती। मोहताजगी की किस्में हैं, तो इस लिहाज से लोग गरीब और मोहताज हैं। और एक हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुखातब होकर पूरी उम्मत को यह खिताब फरमाया, या अली सलासुन ला तुअख्खिरहा, 3 बातों में देरी न करो। अस्सलातु इदा अतत, नमाज का जब वक्त आ जाए, वल जनाज़तु इदा हज़रत, जनाजा जब हाजिर हो जाए, वल अय्यिमु इदा वजदत लहा कुफनन, और जब बग़ैर निकाह के रहने वाला मर्द या लड़का या लड़की, उसके लिए मुनासिब रिश्ता, कुफू वाला रिश्ता, बराबर का रिश्ता मिल जाए, तो फिर हरगिज़ देरी और ताख़ीर ना करो। जहाँ उस समाज में पहले निकाह के लिए ही देरी की जाती हो, 25 साल लड़के के, 28 साल लड़की के, उसे ग्रेजुएट होना है, उसे डिग्रियां हासिल करना है, उसे MBBS पढ़ना है, DM करना है, उसे फलां कोर्स करना है, जिसके लिए 30-30 साल कागज़ के टुकड़े हासिल करने के लिए ज़िंदगियां बर्बाद कर दी जाती हों। बालिग हो गई लड़की 13 साल की, 15 साल की उम्र में, और निकाह कर रहे हैं 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में, यानी बालिग होते ही लड़के और लड़के को शहवत और ख्वाहिशात शुरू हो जाते हैं। ख्वाहिशात की भूख 15 साल की उम्र में शुरू हुई है, और उस भूख मिटाने का फैसला 15 साल के बाद किया जा रहा है, तो फिर यह समाज हरगिज़ पाक दामन नहीं हो सकता। 15 साल कोई लड़का और लड़की भूखी नहीं रह सकती है। लामुहाला वो इस पीरियड में, इस पढ़ने के ज़माने में, स्कूलिंग में हो या कॉलेज लाइफ में हो, अपना बॉयफ्रेंड बनाएंगी, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, और लामुहाला वो सारी हरकतें, जिना, बदकारी, नाजायज़ ताल्लुकात, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब होगा क्योंकि निकाह में अभी देरी है। इसलिए आज के समाज में आज का जवान जिस इंटरनेट बेहयाई और बुराई के माहौल से गुजर रहा है, वहाँ निकाह के बारे में बाद में सोचेगा, जिना के बारे में पहले सोचेगा, क्योंकि निकाह मुश्किल है, निकाह में देरी है, निकाह में रसूमात है, निकाह में पूरे ख़ानदान का मसला हल करना है, इसलिए उसमें देरी है। तो उसका होने तक ये प्रोसेस आसान है। पैसा फेंको, अय्याशी करो, जिना करो, इसलिए बहुत कम नौजवान लड़के और लड़कियां समाज में ऐसे मिलेंगे जिनके दामन पाक हों, जो हया और पाक दामनी वाले मिलते हों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब लड़की के निकाह में देरी ना की जाए, चाहे वो कुंवारी लड़की हो, चाहे वो बेवा लड़की हो, खातून हो, चाहे वो तलाक़न औरत हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबके मुतालिक यही बात है कि तलाक़ हो गई, इद्दत गुज़र गई, निकाह की तलाश शुरू कर दो। शोहर का इंतकाल हो गया, मौत सबकी मुक़द्दर है, कौन पहले मरेगा कौन बाद में मरेगा। निकाह में जब मियाँ बीवी एक दूसरे को कबूल किया कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मरने में इख्तियार नहीं है। जब बुलावा आया उसको जाना पड़ेगा। तो अब वो चला गया, लड़की की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, शोहर के मर जाने से वो भी नहीं मरी है, वह भी ज़िंदा है। इद्दत गुज़रने के बाद उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ और फ़ौरन निकाह के रास्ते तलाश करो और उस बेवा का सहारा बनने की कोशिश की जाए। जिस समाज में पहले निकाह को ही इतना देरी कर दी जाए, तो फिर बेवा को रिश्ते कहाँ से मिलेंगे। पहले निकाह में ही हज़ारों शराइत लगाए जाएंगे, पहले निकाह के लिए ही लाखों के खर्च किए जाएंगे। उस निकाह में बेवा को सादगी से निकाह कर लेना, कुंवारी की तलाश में ही इतने नखरे दिखाने वाले नौजवान बेवा से निकाह करने के लिए राज़ी हो जाना, कुंवारे लड़कों से निकाह करने के लिए ही लड़की वालों के हज़ारों नखरे, लड़का जॉब वाला हो, ज़ाती मकान हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, इतनी आमदनी हो, इतने नखरे लड़की वाले चाहते हैं। तो फिर अगर उसकी लड़की बेवा हो जाए और वो रिश्ते की तलाश में आते हों, तो फिर उसमें भी नखरे दिखाते हैं।
حتیٰ کہ لیٹ میرج والے 35 سال ہو گئے، 45 سال ہونے آ رہے ہیں، اب نکاح کرنے کا خیال اٹھ رہا ہے، تو بھی اتنا پاگل پن اور حیوانیت اور عقل مندی کو گھاس کھانے گئی ہے، ابھی بھی وہی مطالبے ہیں کہ لڑکا اچھا ہو، تھوڑا پڑھا لکھا ہو، جاب والا ہو، 35 سال کی عمر میں بھی ابھی بھی عقل نہیں آتی ہے کہ اب تو اسے سہارے کی ضرورت ہے، ایسا لڑکا کافی ہو جائے جو انسان کہلانے کے قابل ہو، بس وہ بیوی کا گزارا کر لے سکے، بس اتنے پہ راضی ہونے کے مرحلے میں بھی ان شرائط سے کم پر راضی ہونا نہیں چاہتا ہے سماج۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، ہمارا سماج اسلامی تعلیمات پر گزر رہا ہے یا ہندوانہ اور کافرانہ رسومات سے متاثر ہے؟ جس سماج کی یہ تعلیم ہو کہ عورت کو کبھی بے نکاح رکھا نہ جائے، بغیر شوہر کے رکھا نہ جائے، وہ سماج بیوی بیٹی بیوہ ہونے پر سالوں اس کے بیوگی کی زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے، تو وہ کون سے مذہب کو فالو کر رہا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو تم اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ کر رہے ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے متعلق جو آدمی اللہ کے راستے میں جا کر تیر تلوار لے کر دشمنوں سے لڑ کر جان دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے اللہ جو ثواب دیتے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ کے سامنے صبح تک نفلیں پڑھنے کی جو طاقت رکھتا ہے، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں صبح سے شام تک بھوکا رہ کر روزہ رکھنے کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیوہ عورتوں کا سہارا بنے۔ اس وقت تم تلوار لے کر میدان جنگ میں جا نہیں سکتے، رات بھر نفلوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، دن بھر گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا بدل پھر بھی موجود ہے کہ بیوہ عورتوں کا سہارا بننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ کالقائم لا یفطر والصائم لا یفطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بیوہ عورت اور مسکین غریب یتیم کا سہارا بنتا ہے، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے، اللہ اسے جہاد میں جا کر جان دینے کا ثواب دے گا، رات سے لے کر صبح تک نفلیں پڑھنے کا ثواب دے گا، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کا ثواب دے گا جب کوئی شخص یتیم کا سہارا بنتا ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو ہم کتنے رحم دل ہیں کہ اس بیوہ کو مہینے میں ایک بار راشن کٹ دے دیں گے، 2-4 جوڑے زکوٰۃ میں دے دیں گے، کبھی بیماری اور مجبوری اور مصیبت میں آ کر ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ لے 100، 50، 500، 1000 خیرات میں دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پیٹ کی بھوک ہی بھوک نہیں ہوتی ہے، انسان کی فطری خواہشات بھی پیٹ کی بھوک سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جہاں بیواؤں کا سہارا بننے میں راشن دینا، کھجور دینا، کپڑے دینا اور ان کو عزت کی زندگی دینا ثابت ہے، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر انہیں گھر کی عزت اور گھر کی ملکہ بنا کر قوم اور محلے کے سہارے پر چھوڑنے کے بجائے ہر آنے والا شخص اس کمزور بیوہ عورت پر اپنی للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس سے امیدیں اور طمع اور لالچ لگائے، اس سے ایسے گھناؤنے اور گھٹیا معاشرے میں پنپنے اور جینے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سایہ دیا، عزت بھری زندگی دے کر یہ تعلیم دی کہ بیوہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے شوہر دیا جائے۔ بیوہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے اسے راشن نہیں، اسے شوہر دیا جائے، اسے زکوٰۃ کے پیسے اور زکوٰۃ کے کپڑے نہیں، اسے شوہر دیا جائے۔ شوہر مل جائے گا تو اسے راشن بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، گھر بھی ملے گا، ضرورت کا سامان بھی ملے گا، وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی جب شوہر مل جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں دینے تیار ہیں لیکن شوہر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو، جس سماج میں عورتوں کی نکاح میں تاخیر کی جائے وہاں زنا عام ہوتا ہے، جس سماج میں بیوہ عورتوں کے نکاح کا سوچا نہ جائے اس سماج میں بے حیائی اور زنا کے اڈے قائم ہوتے ہیں، جس سماج میں میرا جسم میری مرضی اور آزادی نسواں کا پرفریب نعرے میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہاں عورتیں نہیں رکھیل اور طائفہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
یتیم کا سہارا اور بیوہ سے نکاح کرنے کے متعلق فرمایا الساعی علی الارملہ، بیوہ کا سہارا بننا اور یتیم کا سہارا بننا، اس کے لیے بعض حدیث میں آپ نے فرمایا کل قیامت میں یتیم کا سہارا بننے والا اور میں دونوں اس طرح ہوں گے قیامت کے دن، یعنی میرے بازو سے جگہ ملے گی۔ یتیم کا سہارا کیسے؟ ایک عورت بیوہ ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، تو آپ اس عورت کو بولیں گے کہ تم بچے دے دو، تم اپنی جگہ پر رہو۔ ماں سے بچوں کو جدا کر کے بچوں کا سہارا بننا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس بیوی کو اس خاتون کو لا لو اور اس بچے کو اپنا ربیب بنا لو، ربیبہ بنا لو، لے پالک بنا لو اور عورت کا بھی سہارا بن جاؤ۔ بیوہ کا سہارا بننے کی فضیلت الگ ہے، یتیم کا سہارا بننے کی فضیلت الگ ہے، سماج سے بے حیائی اور بدکاری کو ختم کرنے کا ذریعہ بننے کا ثواب الگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، اس خطبے میں جو چند اشعار پڑھے اس میں ایک شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرے بھتیجے محمد کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کے روشن چہرے سے آسمان کے بادلوں سے بارش مانگی جا سکتی ہے، اتنا روشن چہرہ اللہ نے میرے بھتیجے محمد کو دیا ہے۔ اور آگے فرمایا ثمال الیتاما عصمت للارامل، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا سہارا اللہ نے میرے بھتیجے کو بنایا ہے۔ زمانے جاہلیت سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ان مظلوم دو طبقوں کا سہارا ہر درجے میں اول حق انہیں دینے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور آپ دیکھیے حدیث نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا لا یعنف ان یمشی مع الارملۃ والمسکین فیقضی لہ الحاجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اس میں عار شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں یتیموں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں، بیواؤں کے محلے میں رہوں، ان کی حاجتیں اور ضرورتوں کو جانوں اور ان کی ضرورتیں پوری کروں، مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی لیڈر کے ساتھ رہیں، کسی پالیٹکس کے لٹیرے کے ساتھ رہیں اور کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو ہمارا گریبان اور کالر بھی اوپر کو اٹھ جاتا ہے، آستین بھی اوپر کو اٹھ جاتے ہیں، چلنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے، بولنے کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، انسانوں کی شکل میں جنگل کے درندے ہیں۔ اس واسطے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی، اس لیے فخر محسوس ہو رہا ہے، غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات میں خوشی ہے کہ میں یتیموں کے ساتھ رہوں، بیواؤں کے محلے میں رہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی اللہ مجھے توفیق نصیب کر دے۔ اور یہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی اعظم الصدقۃ او من اعظم الصدقۃ، سب سے زیادہ بڑی نیکی، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے میں تمہیں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیے، ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، سنو تمہاری بیٹی کا نکاح ہوا، اس کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا بیٹی کا شوہر انتقال ہو گیا، بیٹی واپس پھر تمہارے گھر آ گئی، اب اس عورت کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے شادی کر کے دے دی تھی، لیکن پھر بیچاری واپس آنا پڑا، حالات ایسے بن گئے، اب اس لڑکی کی تم جو ذمہ داری اٹھاؤ گے، خرچہ پانی برداشت کرو گے، اس کے نکاح کا دوبارہ جو تم انتظام کرو گے، یہ پیسہ تشریح کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کسی جگہ مسجد کی تعمیر کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، کسی مدرسے کی تعمیر پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، کسی بورویل اور پانی اور کنویں کا انتظام کرنے پر، قرآن مجید پرنٹ کرا کر مسجدوں میں تقسیم کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنے گھر واپس لوٹ آئی بیٹی کو دوبارہ پھر کوئی سہارا دینے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی پر خرچ ہو رہا نہیں، یہ صرف اپنی بیٹی پر نہیں ہے، پورے سماج سے بے حیائی ختم کرنے پر یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ بیٹیاں اگر ایسے ہی واپس آتی رہیں اور باپ اور بھائی انہیں سہارا نہ بنے تو پھر بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ سڑکوں پہ بھیک مانگیں گی۔ 2 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو لے کر رات کے 10 بجے کسی ہوٹل اور کسی گمسام سڑک پر کوئی خاتون برقع پہن کر بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہو تو پھر بتائیے اسے خیرات زیادہ ملے گی یا اسے زنا کی دعوت زیادہ ملے گی؟
تنہا عورت جب کہیں ملتی ہے پیسے کے خاطر، 10 روپے کے خاطر، جب وہ اپنے معصوم بچے کو گود میں اٹھا کر بھیک مانگ رہی ہے، اور اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ میں 1000 2000 روپے دوں گا میرے ساتھ رات گزارو، تو کیا وہ مجبوری، وہ غریبی، وہ فاقہ اسے بے حیائی کی طرف نہیں لے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر واپس آئی بیٹی کے لیے پوری ذمہ داری برداشت کرو، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے تمہارے حق میں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج بھی جو بیوہ عورت ہوتی ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کی دل کی آرزو ہے کہ کوئی اس کا لائف پارٹنر رہے، زندگی کا ساتھی رہے، لیکن کیوں نہیں کرتی ہے؟ سماج میں ایک بہت گھناؤنی سوچ ہے، بیوہ سے نکاح کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیے ہمیں، بچہ نہیں چاہیے ہمیں، بغیر بچے والی کوئی بیوہ ہے تو پھر اس سے ہم نکاح کریں گے۔ کیا مطلب؟ تمہارے لیے تو وہ عورت اجنبی ہے، جب تم اسے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو لیکن اس کے بچوں کو اپنانا نہیں چاہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک ماں جس نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، اپنی بیٹے اور بیٹی کی طرح اسے پالا، اب اسے نکاح کرنے، اسے شوہر ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے بیٹی کو چھوڑو، اپنے بیٹے کو چھوڑو، تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں سہارا بنوں گا۔ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کر کے، ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر کے کیا خوشیاں اس بیٹی کو تم دو گے، کیا خوشیاں اس بیوی کو تم دو گے جس کا بچہ کس کے پاس پل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ وہ ماں جیتے جی اپنے بیٹے کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتی، اپنی بیٹی کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتی، صرف اس واسطے کہ سماج میں جو بھی نکاح کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچے کے بغیر والی بیوہ عورت چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کسی باندی کو بیچا جائے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہو، باندی اور اس کے بیٹے کو دونوں کو الگ الگ نہ بیچو، یہ قطع رحمی میں داخل ہے۔ اور اگر 2 بھائی غلام ہیں، ان دونوں غلاموں کو بیچا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک غلام کو الگ، دوسرے غلام کو الگ نہ بیچو، 2 بھائیوں میں جدا کر کے ان بھائیوں میں قطع رحمی پیدا نہ کرو۔ بھائیوں میں غلامی کی حالت میں جدا کرنے کا جب حکم نہیں ہے، یہ تو آزاد عورت ہے، اس کے بچے کو جیتے جی اس سے جدا کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی اسلام کی تعلیمات پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح بیوہ ہونے کے بعد نکاح نہ کرنا چاہتی ہو، بہت شدید مجبوری ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ بغیر نکاح کے رہے۔ آگے اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ حالات اسلام سے پہلے بھی عورت کو بہر صورت مظلومانہ زندگی گزارنی پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب کا ماحول یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی شرمندگی سمجھی جاتی، داماد آنا باعث عار سمجھا جاتا، تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، دفنا دیا جاتا۔ ہزاروں بچیاں ایسی زمانے جاہلیت میں گزری ہیں جسے انسانوں نے درندے بن کر زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ ماحول، یہ ایسے حالات بچیوں پہ زمانے جاہلیت میں گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ زمانے جاہلیت کا وہ منظر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، چہرہ اتر جاتا، سڑی صورت بن جاتی، بیٹی کی پیدائش برداشت نہیں ہوتی جب تک کہ اسے زندہ دفن نہ کر دیا جائے۔ زمانے جاہلیت قدیمہ کی بات تھی، لیکن زمانے جاہلیت جدیدہ جس سے ہم گزر رہے ہیں آج بھی وہی بات ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد کے بعد سے جب معلوم ہوا کہ اندر جنین لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بعد سے 7 مہینے کا حمل بھی مسلمان ساقط کر دیتا ہے، 6 مہینے کا حمل بھی اپنی بیوی سے ساقط کر دیتا ہے کہ مجھے لڑکی نہیں چاہیے۔ اس زمانے کے جاہل لوگ بہتر تھے جو ڈلیوری کا درد برداشت کر کے پیدا ہو کر دنیا کی زندگی دیکھنے کا تو اس بچی کو موقع دیتے تھے۔ آج کے جو جاہل مسلمان ہیں ان جاہلوں سے بدتر اور غلیظ ہو چکے ہیں جو اس بچی کو زندہ دنیا میں آنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی مسلمانی پہ فخر ہے، اپنی زندگی پہ فخر ہے۔ اور یہ مارنے والا سنو، اگر منی پور میں کسی عورت کو مارا گیا، گجرات میں کسی عورت کو مارا گیا، ہریانہ میں کسی عورت کو مارا گیا، وہ دہشت گردی ہے، وہ ٹیررزم ہے اور وہ ظلم اور بربریت ہے، تو پھر یہ بھی سن لو
अपनी बीवी के पेट में मौजूद लड़की का हमल साकित करना और उसे मार देना, ये भी टेररिज्म है, ये भी दहशतगर्दी है, ये भी जुल्म और बर्बरियत है। वहां तो जालिम कोई और मजहब का था, वहां तो जालिम हमारे खून और खूनी रिश्ते का खानदानी नहीं था, यहां जालिम खुद बाप है, यहां जालिम खुद ससुराल है, यहां जालिम खुद अपना खूनी रिश्तेदार है। कल अदालत में अल्लाह की जब खड़ा किया जाएगा, जैसे हिटलर को जालिमों की सफ में खड़ा करके पूछा जाएगा, वैसे इस बाप को भी जालिमों की सफ में खड़ा करके पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह में इस लड़की को मारा गया है, इसका हमल किस वजह से साकित किया गया है। लड़की की पैदाइश में भी ये जालिमाना सुलूक, और लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसके बाद शादी के मौका आता है तो उसके उस वक्त भी उसके साथ जालिमाना सुलूक। कहीं तो ऐसा है कि शादी के लिए उसे पूछना गवारा भी नहीं किया जाता, हम फैसला कर दें तो बस काफ़ी है, बेटी की रजामंदी राज़ी है नहीं है पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं तो ऐसी आज़ादी है कि माँ बाप की रजामंदी की ज़रूरत ही नहीं है, हम लव मैरिज कर लेंगे, माँ बाप को शादी में आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, रजिस्टर मैरिज कर लेंगे। दोनों तरह की ये बातें इंसानियत और इस्लाम से हटी हुई हैं। इस्लाम ये तालीम देता है, मन कानत लहू उनसा फलम यईदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहा अलैहा, जो बाप बच्ची पैदा करे और उस बच्ची के वो जिंदा दफन न करे, अबॉर्शन न कराए, उस बच्ची को इंसल्ट न करे, उस बच्ची पर बेटे को ज़्यादा तरजीह न दे, बेटे की ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, बेटे की नहीं बेटी की नहीं कर रहा है, ऐसी तरबियत के साथ अगर बच्ची को खुशी से पालेगा, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे बाप को अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत अता करेंगे। एक तरफ बेटी के साथ जो सुलूक ज़माने जाहिलियत का और इस्लाम का वादा कि बेटी को पालो तो जन्नत का तुम्हें वादा दिया जाता है। और ये भी याद रखें, शादी होने के बाद शोहर का इंतकाल हो जाता है, अरबी में वैसी औरत को अरमिला कहा जाता है। अरमला फुलानुन के माने आते हैं फलां का तोशा ख़त्म हो गया। शादी के बाद लड़की का सबसे ज़्यादा बड़ा सहारा वो उसका शोहर होता है। अब बाप भाई ख़ानदान ये सब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होते हैं, शोहर ही ज़्यादा चलता है, उसी की ज़्यादा चलाई जाती है। और उर्दू में लड़की का अगर शोहर इंतकाल हो जाए तो फिर उसे बेवा कहा जाता है। बेवा का मतलब ये जुमला मनफी है, यानी बे नहीं, वाह तारीफ़, बेवाह। अब उसकी वाह करने वाला कोई नहीं है, उसकी तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है, हर कोई उस पर बेचारी बेवा हो गई, बेचारी बेवा हो गई। अब वो काबिल तारीफ़ नहीं रही, चलिए काबिल तारीफ़ नहीं रही तो नहीं रही, कोई उसका तारीफ़ किए बगैर सहारा बनने के लिए तैयार है? क्या उसमें डैमेज आ गया? क्या उसके अंदर घटियापन पैदा हो गया शोहर के मरने से? अच्छा, ये सोच हमारे समाज में शादी के बाद जैसे शोहर मरने पर औरत बेवा होती है, वैसे बीवी मरने पर शोहर क्या होता है? उसे उर्दू ज़बान में कहा जाता है रंडवा। बीवी मरने पर आप डिक्शनरी उठा के देख लीजिए तो जैसे बेवा औरत के साथ हिकारत की जाती है, अगर किसी की बीवी मर जाए तो मर्द के साथ भी वैसे हिकारत की जाती है। जैसे बेवा को घटिया समझा जाता है तो क्या वैसे मर्द को भी घटिया समझा जाता है? तो ज़िंदगी के दो पार्टनर, गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया टूट गया तो दूसरे पहिए को घटिया समझा जा रहा है, तो फिर ये पहिया टूट गया तो मर्द को क्यों घटिया नहीं समझ रहे हैं? बीवी मरने के बाद भी मर्द की इज्जत बाकी है, तो मर्द मरने के बाद बीवी की इज्जत क्यों बाकी नहीं रहेगी? इस्लाम ये कहता है कि शोहर के मरने से औरत की इज्जत ख़त्म नहीं होती है। आप देख लें ज़माने जाहिलियत में बेवा औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था। ज़माने जाहिलियत में अगर किसी का शोहर इंतकाल हो जाए, इस्लाम से पहले शोहर मरने के बाद 1 साल तक औरत को घर में बंद कर दिया जाता, पीने के लिए पानी दिया जाता, मुंह धोने के लिए, गुस्ल करने के लिए, वॉशरूम से फारिग होने के लिए भी पानी नहीं दिया जाता। 1 साल तक घर में पड़ी रहे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दिए जाते। 1 साल गुजरने के बाद फिर उस बेवा औरत बदबू, गंदगी, गिलाजत सबसे भरी हुई
1 سال تک نہ اچھے کپڑے، نہ کپڑے ملے، نہ پانی ملا. 1 سال کے بعد کوئی پرندہ لایا جاتا اور اس پرندے کو اس عورت کے حوالے کیا جاتا اور وہ عورت اپنی شرمگاہ کے پاس سے اس پرندے کو گزارتی، جس کی بدبو سے وہ پرندہ مر جاتا. پھر اس کے بعد اسے نہا دھلا کر تیار کیا جاتا. اب سمجھا جاتا کہ یہ عورت عدت سے فارغ ہوئی ہے. یہ عورت کے ساتھ سلوک ہے، ایسے ہی کیا جانا چاہیے. اگر بیوی مر گئی تو پھر شوہر کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، مرد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی؟ ایسی جاہلیت والی حرکت، ایسی ظالمانہ سلوک زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کیا جاتا تھا. بیوہ کو شوہر مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی میں کوئی حق نہیں، بلکہ خود بیٹے اپنی ماں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے. جو بیٹا آ کر اپنی ماں پر چادر ڈال دے گا وہ ماں اس بیٹے کی نوکرانی اور باندی بن جاتی تھی، اسے اپنی کنیز بنا کے رکھتے تھے. اور پھر بیوہ عورت کو مہر کے مطالبے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، پراپرٹی کے مطالبے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، خود شادی بھی نہیں کرتے، کسی سے شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. ایسے لٹکائے رکھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. اس کے بعد آئیے، عجیب بات تو یہ ہے، یہودی مذہب میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، بیوہ عورت کو وراثت اور پراپرٹی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاتا. بیوہ عورت کو سماج کے بنیادی حقوق دینے تیار نہیں رہتا تھا یہودی سماج. بیوہ عورت کو میراث میں کوئی حصہ نہیں، بیوہ عورت کو قانونی لحاظ سے کوئی انسان ہونے کی حیثیت بھی حاصل نہیں. بیوہ عورت اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنا چاہے تو اسے اس کا بھی حق حاصل نہیں یہودی مذہب میں. حتیٰ کہ یہودی مذہب میں اگر کوئی عورت کا شوہر مر جائے، وہ بیوہ عورت کا دیور یا جیٹھ اپنے بھائی کے مرنے پر اس بھابھی کو اپنی ملکیت پراپرٹی شمار کرتا تھا. بھابھی کو اپنی پراپرٹی شمار کرتا، اپنی مرضی سے چاہے رکھے، اپنی مرضی سے چاہے چھوڑ دے. نکاح کرنے کا پھر بھی اسے اختیار نہیں دیا جاتا تھا یہودی مذہب میں. اور عجیب بات تو یہ ہے، یہودی مذہب میں بیوہ عورت کا اگر کوئی جیٹ یا دیور سہارا بن کر نکاح کر لے اور اس سے بیٹا پیدا ہو تو یہ بیٹا مرے ہوئے بھائی کا بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کا بیٹا شمار نہیں ہوتا تھا. اور اگر کوئی بیوہ عورت کا جیٹ یا دیور اپنی بھاوج کا سہارا بننے، شوہر بننے تیار نہ ہو تو پھر یہودیوں میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ یہ بیوہ عورت اپنے جیٹ اور دیور کو لے جا کر قاضی اور جج کے سامنے کھڑا کرتی، چپل نکال کر اس کے گال پہ مارتی اور اسے تھوکتی. تو اتنا نامرد ہے کہ اپنے بھائی کے بیوی کا سہارا نہیں بن سکتا، اور پھر ایسے مرد کو لیبل دے دیا جاتا کہ یہ جوتے والا مرد ہے. جوتے والا مرد یعنی جس نے اپنی بھاوت سے جوتے کھایا ہے. اب دیکھ لیجئے، جو یہودی اسلام کو تانا دیتے ہیں، اپنے مذہب میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے جب وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے. عیسائی مذہب میں عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. شوہر مرنے کے بعد خود عیسائی مذہب کے جو پادری ہیں وہ بھی بیوہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اسے کہا کرتے تھے کہ یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے، تمہیں نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. حاصل یہ، یہودی مذہب میں بھی بیوہ پہ ظلم، عیسائی مذہب پہ بھی بیوہ پہ ظلم. ہندو مذہب کا دیکھ لیجئے، ہندو مذہب میں بہت بڑی بھیانک اور خطرناک رسم تھی جو ہے ستی کی رسم. شوہر انتقال ہو گیا، اس سے جب جلایا جائے گا تو شوہر کی چتا پر زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جائے گا، اور یہ جلا دیا جانا اس کے حق میں زیادہ پنیہ کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی چتا پر جلنے تیار نہ ہو تو اس عورت کو تانے دیے جاتے، اسے بیوگی کی زندگی پہ مجبور کیا جاتا. اب پوری زندگی خوشبو نہیں لگانا، رنگین کپڑے نہیں پہننا، بال نہیں بنانا، دوسرا نکاح نہیں کرنا، ہنسنا مسکرانا نہیں کرنا، یعنی گویا کہ وہ یا تو لاش پر زندہ جل کے مر جائے یا زندہ لاش بنی رہے. لاش پر زندہ جل کے مر جائے یا زندہ لاش بنی رہے، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہے. سکھی کی زندگی دینے کے لیے ہندو سماج تیار نہیں تھا.
بیوہ عورت کو اسے عجیب بات یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو خود ماں باپ اپنی بیٹی کو تشکیل کرتے، بیٹی اپنے شوہر کی لاش اور اس کی چتا پہ جل جا، اگر تو جل جائے گی تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں پنیہ ملے گا، اور یہ مذہب کا حصہ ہے، اسے ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، اسلام میں عورتوں کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے۔ اپنے مذہب کو بھی تھوڑا پڑھ لیتے، اپنے مذہب دیکھو، یہ تو البیرونی بہت بڑے سیاح گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ساری تفصیل کتاب الہند میں لکھی ہے، اور ایک مورخ، مسلمان مورخ ہیں علامہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ عورتوں کو جلانے کی رسم ہندوستان میں، ہندو سماج میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ اور یہ 1829 4 دسمبر 1829 4 دسمبر کو انڈیا میں قانون بنا کہ اب ستی کی رسم کرنا جرم ہے، اب کسی بیوہ کو اس کے شوہر کی لاش پر جلایا نہیں جائے گا۔ تو 1829 تک ہندو سماج میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک ظالمانہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سلوک اسلامی تعلیمات کے خلاف اور ایک انسانوں کے ساتھ انسانوں کا جو سلوک ہے بالکل وہ ناروا اور ناجائز سلوک ہے۔ اور آج کا بھی حال دیکھ لیجئے، آج اگرچہ کہ عورتوں کو شاید ہندو سماج میں اور عیسائی سماج میں، یہودی سماج میں ویسا سلوک نہ کیا جاتا ہو جیسا ان کی کتابوں میں اور تاریخ میں گزرا ہے، لیکن پھر بھی ان سارے سماج میں بیوہ عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو درجہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک عورت کو ملے۔ اسلام عورت کو کیا درجہ دیتا ہے؟ عورت اگر طلاق والی ہو جائے، طلاقن ہو جائے، اسے دوبارہ سہاگن بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ عورت اگر بیوہ بن جائے، اسے دوبارہ نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ شوہر کی طلاق سے، بیوی کی موت سے زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، تمہیں آگے زندگی کی خوشیاں پانے کا کھلا موقع حاصل ہے، اور کسی مائے کے لال کو، حتیٰ کہ باپ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنی بیٹی جو بیوہ ہے، اپنی بیٹی جو مطلقہ ہے، اسے نکاح کرنے سے روکے اور منع کرے، باپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ 20 مطلقہ اور بیوہ سے کہا جائے گا کھلے دل سے بولو، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمانا کنواری عورت کے لیے ہے، اب تمہیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھل کے بولو تمہیں یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے۔ اسی واسطے فقہ کا اصول بنا، کنواری عورت کی خاموشی رضامندی ہوگی، لیکن بیوہ یا مطلقہ کی خاموشی نہیں، اسے بولنے اور کھل کر بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ سماج کا ظلم ختم کیا اسلام نے، اور اسلامی تعلیمات میں دیکھیے اسلام نے جتنا اس خاتون کو اور اس شعبے کو عزت دی ہے، جو جتنا مظلوم تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا ہی اسے عزت کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ پہلی آیت بیوہ خواتین کے متعلق اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت کو شوہر کے گھر میں 1 سال تک عزت کے ساتھ رکھ کر راشن پانی دیا جائے گا۔ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ 1 سال تک کھوٹری میں ڈال کر اسے پانی نہیں، کھانا نہیں، کپڑے نہیں۔ شریعت فرماتی 1 سال تک شوہر کے گھر میں رکھ کر اسے عزت کے ساتھ کھانا، کپڑے، پانی سب دیا جائے گا۔ کتنا اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ نے تعلیمات میں فرق لایا بیوہ کے حقوق میں۔ اور پھر 1 سال کا کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ زمانے جاہلیت میں اتنا جلدی شادی کرنے کا، وراثت ملنے کا فیصلہ کیا جائے تو شاید کہ وہ سماج اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد دوسری آیت اللہ نے نازل فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اب بیوہ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ پہلے 1 سال عدت تھی ابتدائی اسلام میں، وہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ اب 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے، اس کے بعد وہ جہاں چاہے آزادی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور سن لو، نکاح کرنے کے بعد اس بیوہ عورت کو اپنے پہلے شوہر کی پراپرٹی میں سے پورا حق حاصل رہے گا۔ اب تمہاری شادی ہو گئی، اب وہ شوہر کے تمہارے حقوق بن گئے، اب پہلے شوہر سے پراپرٹی میں جو حصہ ملنا ہے وہ حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جوتے ماریں گے فرشتے اگر اس بیوہ خاتون کا حصہ اگر پراپرٹی میں سے روک کے رکھا۔
بیٹا تمہارا مرا ہے، بھائی تمہارا مرا ہے، جا کے اسرائیل علیہ السلام سے لڑ لو، لیکن اس بیوہ کا حق کیوں مارتے ہو؟ کیا حق بنتا ہے کہ کسی کے مرنے پر اس بیوہ عورت کا حق مارا جائے؟ شادی کر لینے کے بعد بھی بیوہ عورت کو اپنے پہلے شوہر کی پراپرٹی کا پورا حصہ اور حق باقی رہتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوہ عورتوں کے ساتھ جو حقوق بیان فرمائے، پہلا حق ہے کہ اسے عدت گزارنے دو، عدت 4 مہینے 10 دن، شوہر کی وفات کا غم منانے دو۔ جو دلی تعلق شوہر سے ہوا ہے وہ تعلق ختم ہونے پر غم ہوتا ہے، اس غم کے عالم میں تم اسے شادی کی باتیں چھیڑو گے تو آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ عدت میں نکاح کی بات نہ کرو، عدت میں پیغام نہ دو، عدت گزرنے کے بعد اب وہ زیادہ عرصے بغیر نکاح کے نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنی تعلیمات سے، اپنے عمل سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوہ خواتین کو نکاح میں لا کر یہ تعلیم دی کہ بیوہ خواتین سے نکاح کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولین سنت میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انبیاء میں صرف 3 انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی ایک بیوی تھی، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ یہ 3 انبیاء ایسے ہیں جن کی صرف ایک بیوی ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ سوا لاکھ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ایک شادی کی ہو، سب نے تعدد کیا ہے، زیادہ نکاح کیا ہے۔ بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے زیادہ نکاح کرنا بہر صورت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بیواؤں کا نکاح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیواؤں کو راشن کٹ دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بیواؤں کو شوہر دینے کی بھی سنت اللہ کے نبی نے زندہ فرمائی ہے۔ اور صحابہ میں صرف ایک صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک نکاح کیا۔ اس کے علاوہ کوئی صحابی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا جنہوں نے ایک شادی پہ اکتفا کیا ہو۔ بعض علماء یہاں تک فرماتے تھے اگر کوئی شخص ایک شادی کا قائل ہو اور دوسرے نکاح کرنے کو عیب سمجھتا ہو تو ہم اس کے مسلمان ہونے پر شک کرتے ہیں، ہم اس کے اسلام میں ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ تمہیں کرنا نہیں کرنا ہو تو نہ کرو، لیکن اس کے قائل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نکاح کے قائل ہیں، دوسرے نکاح کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابیات میں، ازواج مطہرات میں کوئی صحابیہ ایسی نہیں گزرتی ہیں جن کا شوہر انتقال ہو گیا یا جنہیں طلاق ہو گئی اس کے بعد وہ نکاح کیے بغیر زندگی گزارے ہوں۔ 90% صحابیات ایسی ہیں طلاق کے بعد فوراً دوسرا نکاح کیا، عدت کے بعد، اور شوہر بیوہ ہونے کے بعد فوراً دوسرا نکاح کر لیا۔ کبھی اس سماج میں بیوہ نکاح کا پیغام بھیج رہی ہو، عار شرم کچھ محسوس نہیں کیا جاتا، بے تکلف زندگی تھی، سکون اور راحت والی زندگی تھی۔ آج جیسے ہولے دماغ والے لوگوں کا واسطہ وہاں پر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کس عورت سے ہو رہا ہے؟ حضرت خدیجہ سے۔ کون ہے حضرت خدیجہ؟ امت کی بیوہ خاتون۔ 2 روایتیں ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں حضرت خدیجہ کی۔ پہلا نکاح ہندہ بن نباش سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا 15 سال کی عمر میں، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے، حضرت حالہ، طاہر، ہندہ، یہ 3 بچے صحابیہ بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں۔ دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے، ان سے نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پہلے شوہر کا، بیوہ بنی، دوسرا نکاح ہوا، وہ شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ بنی، تیسرا شوہر سیفی بن امیہ سے، یہ ان سے نکاح ہوا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ انتقال ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ بنی ہیں، چوتھی مرتبہ نکاح کے لیے پیغام آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار، اپنی 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح جو کر رہا ہے کسی اسمارٹ لڑکی سے، کنواری لڑکی سے، اور جو بالکل فریش اپ ہو ایسی لڑکی سے نہیں، 40 سال کی عمر والی لڑکی سے جس کے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں بیوہ ہو چکی ہو، اس لڑکی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح کر کے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک اسی بیوہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے بیوہ کے لیے کہ نبی الانبیاء کا سب سے پہلا نکاح وہ کسی بیوہ خاتون سے ہوا ہے۔
اور اس نکاح سے کیا سبق ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، پہلا سبق، عورت اور مرد جب بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہوں عمر کا فرق کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ 25 سال کا لڑکا 40 سال کی لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سبق ملا، 3 بار بیوہ ہونے کے بعد بھی چوتھی مرتبہ نکاح کرنے کو ہرگز شرم محسوس نہ کرو، ابھی بھی تم نکاح کے لیے تیار رہو۔ تیسرا سبق ملا، بیوہ بن کر رہنا ہرگز گوارا نہیں ہے، چاہے وہ چوتھی مرتبہ شوہر برداشت کرنا پڑے۔ چوتھا سبق ملا، بیوہ کا نکاح کرنے میں بچوں کو رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح پہلے 15 سال کی عمر میں ہوا تھا، 40 سال کی عمر میں چوتھا نکاح ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے 15 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوا، 16 سال کی عمر میں حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے پہلے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت میں 24 سال کی عمر کے تھے۔ 24 سال کا لڑکا، اب آپ عرب کے حالات دیکھیں گے، 12 سے 15 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے وہاں پر، تو 24 سال کا بیٹا جب اپنی ماں کے نکاح 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے تو اس وقت 24 سال کا بیٹا ہے، تو مطلب اس کا بھی نکاح 15 سال کی عمر میں ہو گیا، اس کے بھی بچے ہو گئے، تو گویا کہ دادی کا نکاح ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں، دادی کا نکاح ہو رہا ہے، نانی کا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ کیا سبق ملا؟ دادا بن جاؤ، دادی بن جاؤ، نانا بن جاؤ، نانی بن جاؤ، لیکن نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو نکاح ضرور کرو۔ مسلمان کو بھی سبق ملا، اور مرد کو بھی سبق ملا، عورت کو بھی سبق ملا۔ دوسرا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حبشہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا عبد الرحمن، شوہر کی موجودگی میں حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے اور ان کے گردن پہ ہاتھ رکھے، صبح ہونے کے بعد شوہر کو خواب سنایا، شوہر خواب سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم محمد سے نکاح کرو گی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ تعبیر خود شوہر بتا رہا ہے، شرم نہیں کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی دوسرا نکاح کر لے گی، خوشی سے شوہر خود تعبیر بتا رہا ہے۔ پتہ چلا زندہ شوہر کے لیے بھی اپنی بیوی بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح پر کوئی عار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سودا کا جب نکاح ہوا 50 سال کی عمر تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا بیٹا حضرت سودا کا جو بیٹا عبد الرحمن ہے وہ 35 سال کی عمر کا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے شادی ہو رہی تھی۔ کیا پتہ چلا بیٹوں کو بھی حق نہیں بنتا ہے کہ اگر باپ اور دادا دوسرا نکاح کرنا چاہے تمہیں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خواہشات، جو فیلنگز، عجیب بات ہے، ہم 50 سال کے ہو جائیں، ہم میں سے جتنے 50-55 سال کے ہیں ابھی بھی اپنے آپ کو اندر سے جوان سمجھتے ہیں، ابھی بھی اپنے آپ کو اندر سے میرے کو بوڑھا سمجھ رہے، کیا میں بوڑھا ہو گیا؟ ابھی بھی اندر سے اپنے کو جوان سمجھ رہے 55 سال کی عمر میں، اور ابھی بھی شادی کرنے کے مزے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ادھر 20 سال کی عمر کی بچی جب بیوہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں صبر کرو۔ 55 سال میں تم جوانی دکھانا چاہتے ہو، اور 20 سال کی عمر کی بچی سے جو بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس سے کہتے ہو صبر کرو۔ یہ صبر کرے گی 20 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کی عمر تک، 60 سال کی عمر تک، اور ہم 55 سال کی عمر میں بھی جوانی کے نخرے دکھاتے پھریں گے۔ کون سی تعلیمات ہے یہ؟ ہم اگر بیوہ عورت کا سہارا نہیں بن سکتے تو ہمیں یہ کہاں سے اجازت ہے کہ کوئی سہارا بن رہا ہو تو اسے عار دلائیں، اسے شرم دلائیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نکاح ہوا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 20 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر کی بیٹی عدت گزار رہی ہے، بیٹی ابھی عدت کے دوران ہی حضرت عمر بے چین ہو گئے، میری بیٹی کا دوسرا نکاح کیسے کراؤں؟ ابھی عدت چل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا ابھی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، نکاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر سے کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے۔ خاموشی پر حضرت عمر جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کیے، ابو بکر کے پاس میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے گیا، جواب تک نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر تسلی رکھو، صبر کرو، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ چند مہینے عدت کے گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان کو اپنی بیٹی دی اور حضرت عمر کو بلا کے کہا حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
خوشی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے رہ نہیں گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے تمہیں جواب اس واسطے نہیں دیا کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی راز میں فرمایا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہاں کیا معلوم ہوا؟ ایک بیٹی جب بیوہ ہوتی ہے باپ بے چین ہو جاتا ہے اسے دوسرا نکاح کرانے کے لیے, اس کا گھر بسانے کے لیے. اور آج کے کتنے باپ ایسے ہیں, بیٹی بیوہ ہو کے گھر میں بیٹھی ہے, باپ کو دور دور تک خیال نہیں آتا ہے کہ مجھے اسے نکاح کرنا چاہیے. طلاق لے کے بیٹھی ہے, ماں کو دور دور تک خیال نہیں آتا ہے. بعض مائیں تو اتنی گھٹیا شیطان کی اماں ہوتی ہیں, طلاق دلوا کر خود اپنی بیٹی کو گھر بلا کے لا کے رکھ لیتی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ بیٹی ایجوکیٹڈ ہے, جاب کرے گی, منتھلی 30,000 سیلری آئے گی, گھر چلے گا, بلا وجہ کہ میری بیٹی کما کر کسی اور کا گھر کیوں پالے. پتہ نہیں عجیب عجیب خناس بھرے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھانے پر لوگ فخر محسوس. آ جاؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا. بھائی بولتا ہے بڑی ہمت سے, آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. کیا دیکھ لو گے تم مر جاؤ گے تو تمہارے بیٹے پھوپھو کی پالیں گے. ماموں جو خالہ ہوتی ہے, پھوپھی ہوتی ہے, بھانجے اور یہ بھتیجے پالیں گے اپنی خالہ کو اور اپنی پھوپھی کو. یہ سماج اپنے اولاد جب ماں باپ کا سہارا بننے تیار نہیں ہے تو ان رشتہ داروں کا کیسے سہارا بنیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت حفصہ 20 سال کی عمر کی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 55 سال کی عمر کے ہیں. بیوہ سے نکاح کرنے میں عمر نہیں دیکھا جائے گا. 10 واقعات ہیں جس میں صحابہ نے یوں بیوہ ہوئی, آپ کو تعجب ہوگا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلا نکاح ہوا زید بن حارثہ سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیپالک بیٹے تھے. وہ جب غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے. ان کا دوسرا نکاح ہوا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ. ادھر بیوہ ہوئی, زبیر بن العوام دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے, وہ جب انتقال کر گئے. تیسرا نکاح ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے. بیوہ ہونے کے بعد اسلامی سماج اور اسلامی تعلیمات کبھی یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ کسی سماج کو بیوہ کے ساتھ رہنے پہ گوارا کیا جائے. آپ دیکھیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پہلا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, زید اور رقیہ. حضرت عمر شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح ہوا حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی حضرت فاطمہ کی بیٹی, آل رسول اور اہل بیت سے ہیں. جب یہ بیوہ ہوئی تو حضرت عون بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ نکاح کا پیغام بھیجے اور نکاح کر لیا. جب وہ انتقال ہو گئے پھر بیوہ بن گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی. تیسرا نکاح ہو رہا ہے محمد بن جعفر سے. جب وہ انتقال ہو گئے, چوتھی مرتبہ بیوہ بن رہی ہے تو چوتھا نکاح ہو رہا ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیسا بہترین سماج ہے, بیوہ ہوئی دوسرا سہارا بننے کے لیے تیار ہوا. اور ہم بیوہ عورت کو نکاح میں رکھنا نہیں چاہیں گے, بیوہ عورت کو رکھیل بنا کے رکھنا چاہیں گے. راشن دیں گے, کپڑے دیں گے, زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے, لیکن اسے عزت دار گھرانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور بیوہ خواتین بھی کچھ کم نہیں ہیں, بیوہ خواتین بھی کچھ کم نہیں ہیں. بیوہ خاتونوں کے نخرے بھی بہت زیادہ ہیں. نکاح کر لو, بہت مستی دکھا, نہیں ہم ایسے ہی جی لیں گے, ہم ویسے ہی جی لیں گے. اس سماج میں مرد جینا مشکل ہے, عورت کہاں سے جی لے گی؟ اس مہنگائی میں مرد گھر چلانا مشکل ہے, عورت کیسے گھر چلا لے گی؟ اسی وجہ سے آج کتنی مسلمان برقع پہنی والی لڑکیاں, عورتیں 2 بچوں کو لے کر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر کسی کا وہ بیوی بننے کے لیے تیار ہو جاتی, جب ان سے کہا جائے کہ اب بیوہ عورت 3 بچوں والی, اسے 25 سال کا جوان کنوارا ہینڈسم اسمارٹ مرد ملے گا, اس کو کوئی دوسری بیوی بنانے کے لیے تیار ہوگا, کوئی بیوی انتقال شدہ مرد ملے گا. لیکن بیوہ عورت کا باپ بھی کہتا ہے نہیں, تھوڑا کنوارا لڑکا ہے تو دیکھو, یا لیٹ میرج کا دیکھو, یا بیوی انتقال ہوئی دیکھو. لیکن اپنی اس بیوہ بیٹی کو دوسری بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آلریڈی بیوی ہے, اسے اس کی اور دوسری بیوی بنا دو, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بیوہ کی زندگی گزارے گی لیکن دوسری بیوی نہیں بن سکتی. یعنی زنا, بے حیائی اور ناجائز تعلقات کے راستے کھل جائیں, لیکن بیوی بننے کی ہمیں اجازت نہیں دیں گے, ہم یہ گوارا نہیں کریں گے. اور بہت سی بیوائیں نکاح ہو جانے کے بعد ترغیب دے کر اپنے بچوں کی اور پہلے شوہر کی ہی گاتی رہیں گی. دوسرا شوہر بیچارہ جو خدمت کر رہا ہے, جو احسانات کر رہا ہے, وہ کوئی احسان دکھائی نہیں دے گا.
اور بیوہ عورتیں اپنی اولاد کی محبت میں اس دوسرے شوہر کی اولاد سے لڑ لیں گے، دوسرے شوہر کی اولاد کو برداشت نہیں کریں گے، نکاح ہونے کے بعد یہ تمہارے بچے میرے پاس نہیں رہنا، نخرے دکھاتے رہیں گے۔ بیوہ عورتوں میں بعض ایسے ہیں جو لوٹنے کی فکر میں ہیں، بیوہ عورتیں بول کے نکاح کر کے لا لیے، لانے کے بعد لڑائی جھگڑے یہ وہ کر لے کے مہیلا منڈل جا کے کیس کر دیے، اور اس کے بعد مطالبہ 10 لاکھ روپے دو، اس کے بعد ہم تمہارا کیس واپس لیں گے۔ بیچارہ بیوہ ہے بول کے نکاح کر کے سہارا دینے کے لیے آیا تو اس بیچارے کو ہی گھاس کھلانے لگ گئے۔ اور بعض بیوہ عورتیں ایسی ہیں اپنے بچوں کی خاطر اس سہارا بننے والے شوہر سے نفرت کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں، سماج میں ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے کہ ایک خاتون تو 4تھی 5ویں شادی کر رہی ہے، نکاح کرے گی، 4-6 مہینے رہے گی، یہاں سے جہیز میں سونا چاندی اپنے شوہر سے لوٹے گی، 2-4 لاکھ روپے لے گی، اس کے بعد کیس کر کے طلاق لے کے چلے جائے گی۔ ایسا باری باری کرتے ہوئے ان کا بزنس بنا ہوا ہے بیوہ عورتوں کا، شادی کر کے عیاشی بھی کریں اور مال بھی لوٹتے رہیں۔ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی بھی ایسی بیوہ عورتوں کے سپورٹ میں ہیں، بھائی بھی سپورٹ کر رہا ہے ایسی بیوہ عورتوں کی ایسی حرکت کا۔ اور بعض تو ایسی ہیں بیوہ عورت کو بیوہ ہے بول کر لا کے سہارا بنا لیے، پہلی بیوی سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں، پہلی بیوی کے بچوں سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ بیچارہ بیوی ہوتے ہوئے تم کو سہارا دیا، تم اس کی قدر کرنے کے بجائے اس سے نہ اسے اپنی پہلے گھر کو اجاڑنے کی فکر میں لگی رہتی ہیں، حقوق مارنے پہ مجبور۔ بعض تو ایسے ہیں، دو بیوہ عورت سے نکاح کرو بول کے اگر بولے تو بیوہ عورت اور لڑکی کا باپ بولے گا ہماری بچی کے نام پہ پہلے گھر لکھ دو، تمہاری بچی کے نام پہ گھر لکھ دینا، تو جو پہلے سے بیوی ہے اس کے نام پہ کیا لکھنا، پوری دنیا لکھ کے دکھ دینا۔ پھر نکاح کا سہارا بننے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو پراپرٹی پہ پہلے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو گھناؤنی حرکتیں پائی جاتی ہیں، آپ حضرات اگر دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، کسی بیوہ کا سہارا نہیں بن سکتے، ایک کام کر لو، جو سہارا بن رہا ہے اس کے متعلق منہ بند کر لو، کچھ نہ بولو۔ ہم کسی کا سہارا بنتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، سہارا نہیں بن سکتے، تو کیوں یہ تانے دے 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 کر کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو؟ اور باپ کی ذمہ داری ہے بیوہ اور مطلقہ کو فوراً نکاح کرائے، اور جو بیوی مرنے کے بعد بغیر نکاح کے ہیں علماء سے مشورہ کریں، ان کی تربیت لیں، کیسے نکاح کرنا ہے، کیا حالات پیش آتے ہیں، وہ سب سیکھ کر اس مری ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مسئلے کو اٹھایا تو ان کی 90 سال کی بوڑھی بہن تھی، جمعہ کا بیان کر رہے تھے بیوہ عورتوں سے متعلق، کسی نے کہا پہلی اپنے بہن کو جا کے نکاح کراؤ، کیا عمر ہے بہن کی؟ 90 سال کے قریب ہے۔ جمعہ کا بیان بند کر کے گھر گئے اور اپنی بہن کے پیر پکڑ لیے اور اس سے کہا آج شریعت کا مسئلہ زندہ کرنا ہے، تم سے درخواست ہے کہ نکاح کر لو۔ میں جانتا ہوں 90 سال کی عمر میں کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب تم نکاح کر لو گی تو ناقاسم کی جب بہن نکاح کرے گی تو پھر سماج دیکھے گا بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت نانوتوی نے اپنی بہن کا نکاح کرایا۔ اس واسطے بہنوں کے ساتھ ظلم مت کرو، بیٹیوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔